اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ امن یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی وعربی قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ کا رکوع ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ انسانیت کی ہدایت کا، ایمانیات کا ایک مکمل پروگرام بیان کرتی ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو وہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری، خوف اور غم نہ ہونے کا تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا تھا۔ اب یہاں اس سے اگلی بات کی جا رہی ہے کہ نہ صرف استقامت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات پر اور کتاب مقدس پر صدق دل سے خود ایمان لائے، استقامت اختیار کرے، بلکہ اس کی دعوت بھی دے، دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائے بھی، اس کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کرے۔ اب اس کا تذکرہ یہاں اس رکوع میں اور اس کے متعلق دعوت کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے
کہ ومن احسن قولا، کس آدمی کی اس سے اچھی گفتگو ہوگی اس آدمی کے مقابلے پر کہ جو دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ خود اس نے ربنا اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر استقامت اختیار کی، اس کے بعد اس نے لوگوں کو دعوت دی، دعا الی اللہ، اور ایک ساتھ شرط لگا دی کہ وعمل صالحا، اور اس نے خود بھی عمل اچھے کیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک داعی دوسروں کو تو دعوت دیتا ہے کہ تم یہ نظریہ اپناؤ، یہ تعلیم حاصل کرو، یہ عمل کرو، لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ کہا ایک تو یہ کہ وہ دعا الی اللہ ہی لوگوں کو دعوت دے، اور وہ عامل صالحاً، اور خود بھی اس پر اچھے طریقے سے عمل کرے۔ جس نظریے کی وہ دعوت دے رہا ہے، جو پیغام لوگوں تک منتقل کر رہا ہے، اس پر خود بھی پوری نیکی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس پر عمل کرے، تو ایسے آدمی سے زیادہ اچھا کون آدمی ہو سکتا ہے جس کی کوئی گفتگو ہو؟ یہ گفتگو سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے یہاں تعریف کی ہے قول کی، بات کی۔ ایک بات وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی عمل کے بس ادھر سے سنی اور آگے منتقل کر دی صرف، تو وہ تو قول بلا عمل ہے، وہ تو بات بغیر روح کے ہے۔ بات میں روح تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی عامل صالحاً، اور وہ قال، اور وہ یہ کہے کہ اننی من المسلمین، میں نے تو یہ نظریہ قبول کر لیا ہے، میں اس نظریے کو، سوچ کو، اس پروگرام کو مکمل طور پر قبول کیے ہوئے ہوں، اس کا فرما بردار ہوں۔ اس بات سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے خود استقامت اختیار کر چکا، اب وہ اس کا یہ عمل متعدی ہو، یہ دعوت آگے پھیلے، لوگوں تک یہ بات منتقل ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون داعی ہے؟ کون زیادہ لوگوں کو اس طرف دعوت دینے والا ہے؟ تو سب سے حسین ترین بات، سب سے عمدہ ترین بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو اللہ نے ان کے ذمے پیغام لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہ صرف یہ کہ خود قبول کر کے اس پر استقامت اختیار کی، اور پھر اس کی لوگوں کو دعوت بھی دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام، ان کی اجتماعی جد و جہد اسی بات سے عبارت رہی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ بات بھی بڑی طے شدہ ہے کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر نیکی اور بدی میں بھی نیکی کو غالب کرنے کے لیے جو دعوت دیتا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ جو برائی اور گناہ کرتا ہے اور برائیوں اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب داعی جب بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کی دعوت دیتا ہے تو اس کا بدلہ عام طور پر دشمنی، برائی سے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں داعی کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس کا جواب احسن طریقے سے دیں، بہتر طریقے سے دیں۔ اس نے اگر برائی کا معاملہ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اس کا دفاع کریں، جواب دیں ایسی گفتگو سے جو احسن ہو۔ اس لیے کہ ایسی گفتگو، ایسا طرز عمل اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تم دیکھو گے کہ وہ آدمی جس کے اور تمہارے درمیان
دشمنی ہے، تیرے اور ان کے درمیان بڑی شدید دشمنی ہے، تمہارا احسن طریقے سے جواب دینا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ بہت گہرا دوست بن گیا۔ آپ کی اچھی گفتگو اس پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے، وہ شروع میں بے شک نہ بات مانے، لیکن آپ کی اس گفتگو کا رد عمل ضرور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا، اور وہی چیز بڑھتے بڑھتے گہری دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ اور آپ کا خاندان اور آپ کی جماعت میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین اور دشمن جماعت تھی، لیکن جب سے میں اسلام لائی ہوں اور میں نے یہ دین قبول کیا ہے، آج حالت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کی جماعت، اور یہ آپ کے اثرات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ ابو سفیان آخری وقت تک فتح مکہ سے پہلے تک غیر مسلم رہے، مخالفت کی، بلکہ مخالفوں کے لیڈر ابو جہل کے بعد سب سے زیادہ دشمنی ابو سفیان نے کی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر و عمل نے اچھے اور احسن طریقے سے دفاع کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی، وہ دشمنی کیا ہے؟ محبت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عربوں کا مقولہ ہے، احبب حبیبک ہونا ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما۔ کسی سے دشمنی کرو تو ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تمہارا دوست اور یار بن جائے، اور کسی سے محبت کرو تو وہ بھی ذرا دائرے کے اندر احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ممکن ہے کسی وقت وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ تو دشمنی اور دوستی کے اندر انتہا پسندی پر جانا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ بعد میں اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں۔ اس لیے دوستی بھی اعتدال کے ساتھ ہو، اور اسی طرح بغض اور عداوت کسی کے ساتھ ہے تو وہ بھی ایک حد تک اور ایک دائرے تک ہو۔ تو جو دفاع ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن پر اثر ہوگا، اور وہ بھی ولی حمیم، گہرا دوست بن سکتا ہے۔ اس لیے داعی کو یہ قربانی دینی ہے کہ مخالف خواہ کتنی ہی بدتمیزی پر اترائے، کتنا ہی غصہ کرے، گالی گلوچ دے، برا بھلا کہے، تو ایک حد تک اس کا جواب دینا ہے، دفاع کرنا ہے احسن طریقے سے۔ دفاع تو ضرور کرنا ہے، ادفاع ہے، جواب دینا ہے، لیکن جواب انسانیت کے دائرے کے اندر ہو، نہ یہ کہ اس نے بری حرکت کی ہے تو آپ اس سے بھی بڑی کیا ہے بری حرکت کریں۔ تو داعی کہ اس کا پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ بتلایا کہ دعوت دینے والا خود عاملہ صالحاً، خود اچھا عمل کرنے والا ہو۔ دوسرا اصول اور ضابطہ بتلایا کہ داعی کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نیکی اور بدی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ جب بھی نیکی کی دعوت دیں گے تو ضرور اس کو فوقیت حاصل ہوگی، اور برائی کرنے والا کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ اگر مخالف برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے باوجود اس کے ساتھ تمہارا دفاع اچھے طریقے سے ہو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے اور وہ تمہاری جماعت کا حصہ بن جائے۔ ایک اور اہم بات یہ بیان فرمائی کہ یہ دشمن برائی سے معاملہ کرے اور اس کو اچھائی سے جواب دینا یہ نارمل حالت نہیں ہے، یہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے
جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ دشمن آپ کو گالی گلوچ، برا بھلا، ہر طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو اچھائی کے ساتھ جواب دیں۔ یہ صابر آدمی ہی کام کر سکتا ہے، جو اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا ہو، صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر رہا ہو، وہی ایسا رویہ اپنا سکتا ہے، ورنہ عام طور پر تو ترکی بترکی جواب دیا جاتا ہے۔ تو وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات صرف انہی کو ملتی ہے کہ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اگلی بات بیان کر دی کہ جو صبر اور استقامت کے ساتھ احسن طریقے سے دفاع کرتے ہیں وہ بڑے مرتبے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، وہ بہت بڑی قسمت والا، بہت اونچے درجے کا آدمی ہے کہ جو مخالفت اور گالی گلوچ اور دشمنی کے باوجود اچھے طریقے سے جواب دے۔ اور اس میں سب سے اعلیٰ ترین مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچنے کے باوجود مخالفین کے لیے آپ کا رویہ احسن طریقے سے جواب دینے کا تھا، عقلی شعوری دلائل کی بنیاد پر بات کی، کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کیا۔ تو سب سے اونچے درجے کے ذو حظ عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، اور جیسے جیسے آدمی جس درجے کا ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ ایسے موقع پر ہوتا یہی ہے کہ شیطان انگلی لگاتا ہے کہ اچھا اس نے تیری بڑی انسلٹ کی ہے، بڑا برا بلا کہا ہے، تو اکساتا ہے، صبر و استقامت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، جواب ترکی بترکی بلکہ اس سے زیادہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تجھے چوک لگائے، نزغ کہتے ہیں کہ جب گھوڑ سوار گھوڑے پر چل رہا ہوتا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگانے کے لیے، یا وہ جو اس کے پاس چابک ہوتا ہے، وہ جب اس کی پسلی کے اندر چبھایا جاتا ہے تو اس سے اس کو گھوڑے کو مہمیز لگتی ہے اور وہ تیزی سے پھر آگے دوڑتا ہے، اس کو نزغ کہتے ہیں۔ تو شیطان اگر تمہاری پسلی میں چابک لگائے، کہے کہ نہیں نہیں، کیونکہ نفس کا مرکز جو ہے نا وہ خواہشات کا وہ نچلا دھڑ ہے، تو وہ فوری طور پر آدمی غصے میں آتا ہے۔ تو شیطان اگر تمہیں یہ نزغہ لگائے، تمہیں چوک لگائے، نزغن چوک لگانا، تو فاستعذ باللہ، ایک معمولی سی بھی چوک لگائے تو فاستعذ باللہ، تو فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنے کا اعلان کرو، کیونکہ تم داعی ہو اور دعوت والے کو یہ نزغہ شیطانی قبول نہیں کرنا، اسے تو صبر و استقامت کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے دفاع کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے، تو وہ بھی احسن طریقے سے۔ اللہ کے ساتھ جب تم تعلق قائم کرو گے تو انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ تم نے نزغہ شیطانی کو کس حد تک قبول کیا یا اس کی مزاحمت کر کے، اسے رد کر کے اپنی دعوت پر نظر رکھی۔ تو داعی کے لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بنیادی اساسی اصول بیان کر کے داعی کو ایک اور طریقہ کار سمجھایا کہ دعوت کے لیے اپنے مدعو کو گرد و پیش کے حقائق اور نشانیوں سے آگاہ کر کے اپنے نظریے کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آیات اور نشانیاں بتلائی گئیں، ایک تو آسمان اور ملکوتی جو خصوصیات ہیں جو گرد و پیش میں ہیں اس کی بنیاد پر، اور ایک زمین کے تناظر میں، دو جگہ پر، اسی لیے ومن آیاتہ یہاں کہا ہے اور دو آیتوں کے بعد پھر کہا ومن آیاتہ انک تری الارض۔ یہ داعی کے لیے طریقہ کار بتلایا ہے کہ ایسی نشانات، ایسی علامتیں، ایسے عقلی دلائل سے اپنی بات سمجھانی چاہیے کہ مدعو مجبور ہو جائے، اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو آپ کی دعوت قبول کرنے کے علاوہ۔
ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللیل والنہار، دن اور رات کا تغیر و تبدل، یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہا ہے، اور آپ اللہ کی حکمرانی کے نظام کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ جو گرد و پیش میں نظام شمسی ہے، اس سسٹم کے جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ اپنے مدعو کو سمجھائیں کہ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قدرت کے نمونوں میں سے، کہ اللیل والنہار، دن اور رات کا تغیر و تبدل، پورا نظام شمسی کس طریقے سے حرکت پذیر ہے۔ اسی طریقے سے والشمس والقمر، سورج اور چاند، ایک کا رات سے تعلق ہے، ایک کا دن سے تعلق ہے، تو سورج اور چاند کا اور رات اور دن کا آپس میں کیا عقلی ربط ہے، اس ربط کی بنیاد پر اس پورے نظام شمسی کو سمجھانا، اور پھر اس کی اساس پر آگے سوال کرنا کہ یہ سورج اور چاند ہم سب کو نظر آ رہے ہیں، دن رات بھی ہیں، سب ہے، لیکن یہ جو تاثیرات اس کی اس کرۂ ارض پر پڑ رہی ہیں، اس کی بنیاد پر سورج کو ہی اصل مان لینا یا چاند ہی کو اصل مان کر، خدا مان کر اس کو سجدہ ریز ہونا، یہ خلاف عقل بات ہے۔ جیسے یہاں ہماری زمین پر دن رات سورج اور چاند کی وجہ سے ہیں، تو خود سورج اور چاند کے پیچھے بھی تو کوئی طاقت ہے جو عقلی تقاضا کرتی ہے کہ کسی طاقت نے یہ سورج اور چاند بنائے اور وہ اس کو دن رات کے طور پر طے شدہ زمانے اور وقت کے تحت گردش میں لا رہا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ تک دعوت دینے کے لیے، دعا الی اللہ کے لیے، یہ نشانی اور نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا کہ یہ ایک نظام، اور یہ بھی سورج کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے، تو ضرور یہ سورج اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں کسی اور مرکز ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو دعوت کا انداز یہ کہ جتنا وہ مشاہدہ رکھتا ہے جس بات کا، جو بات اسے نظر آ رہی ہے، سورج نظر آتا ہے، رات دن نظر آتے ہیں، تو جو مشاہداتی امور ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دے کے کہ یہاں اگر یہ طریقہ کار، یہ پروسیجر کار فرما ہے، تو وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی، بظاہر موجود ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، تو اس تک اس کی رسائی لے جانے کے لیے، وہاں تک پہنچانے کے لیے، اس کی عقل کو راستہ دکھانے کے لیے یہ نمونہ پیش کیا جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، کیونکہ یہ اصل نہیں ہے، ان کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند کی اپنی چاندنی نہیں، سورج کی اپنی کرنیں نہیں، تو جب یہ آپ اپنی کرنیں نہیں، مستقل بذات نہیں ہے، تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ کرو اس ذات کو کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کو بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ تو جو اس سے اوپر کا بالائی نظام ہے، اس بالائی نظام پر یقین رکھو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ یہ سورج اور چاند کو جو ہم عظمت دیتے ہیں، وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ سفارش کر کے ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، ہم اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے سورج اور چاند کی یا بتوں کی ہم اس لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ یہ اپنی طاقت سے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو دعوت دی جائے کہ بھی بھلا وہ چیز جو خود محتاج ہے وہ تمہاری کیا سفارش کرے گی، اس لیے اس پر عقلی طور پر غور کرو، اس کے سامنے سرنڈر مت ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح دنیا کا جو ظالم حکمران ابو جہل ہے یا یہاں کے قیصر و کسریٰ ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز مت ہو، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، ایک درجے میں ان کے پاس ظاہری صرف حکومت، اپنی ان کی کوئی طاقت نہیں۔ اس خدا کو دیکھو کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کو یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے، تو سجدہ ریز اس کے سامنے ہونا ہے۔ تو دعوت کا یہ انداز اور اسلوب ہے کہ جو فلکیاتی چیزیں ہیں اس کے مشاہدے سے دعوت الی اللہ
اللہ کے نظام، اللہ کے دیے ہوئے دین اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ صحیح طریقہ کار ہے ایک داعی کے لیے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر ان تمام دلائل کے باوجود، عقلی طور پر بات سمجھانے کے باوجود پھر اگر وہ تکبر اور غرور کریں، تو ان کو بتا دو کہ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس صبح اور شام، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہیں۔ ملائکہ مقربین اور وہ جو نیک اللہ کے مقرب بندے دنیا سے جا کر مالا اعلیٰ میں عرش الہی کے نیچے ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تم تو اس نظام شمسی کا ایک حصہ ہو کر ایک کرۂ ارض پر ایک چھوٹا سا گروہ، تم اگر اللہ کی عبادت نہ بھی کرو تو تم اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسی بے کراں مخلوق ہے کہ جو اس کے عرش کے نیچے ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں رات دن مشغول ہے، چونکہ فرشتوں کو نہ نیند آتی ہے نہ کچھ اور ضرورت ہے، تو وہ تو 24 گھنٹے دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور وہم لا یسأمون، اور ان پر کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ نہیں ہے۔ عام طور پر انسان جب اس طرح کی مصیبت اور مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اکتا جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آرام کرتے ہیں، تو وہ فرشتے تو یہ کام بھی نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو نظام شمسی تمہارے چاروں طرف رات دن پیدا کر رہا ہے، اس سے اوپر ایک بالائی نظام ہے فرشتوں کا، ملائے اعلیٰ کا، یہ تو ملائے سافل ہے۔ تو اس ملائے سافل کو کنٹرول کرنے والا جو ملائے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز ہے، تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، اور وہ بالائی نظام جب اس کے قبضے میں ہے تو یہ ذیلی نظام اس کی مخالفت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سورج چاند ستارے جو ہیں اس کی مخالفت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے اس خدا کی طرف متوجہ ہو جو اس پورے عالمگیر نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تمہارے تکبر سے، غرور سے اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آنی، لیکن تم خود گرفت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ نشانی تو وہ ہے جو رات دن اور سورج اور چاند یعنی فلکیاتی نظام سے متعلق ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس نمونہ اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اَنَّکَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین اجڑی پڑی ہوئی ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، ذلیل اور عاجز پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں، تو وہی زمین جو اجاڑ اور بے آب و گیا محض مردہ حالت کے اندر ہوتی ہے، اہتزت، وہ پھول جاتی ہے، تازگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وربت، اور اس میں سے ابھار پیدا ہوتا ہے، اور جو چیز اس کے اندر بیج کی صورت میں موجود ہوتی ہے وہ سبزہ باہر نکل آتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ جو خدا مردہ زمین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیتا ہے، تو ان الذی احیاہا، بے شک وہ خدا جو اس زمین کو زندہ کرتا ہے، لمحیی الموتیٰ، تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ جی، اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے تو اس کے لیے پہلی والی دلیل دی، اور جو آخرت کے منکر ہیں تو اس کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے مثال یہ دی کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو مردہ انسان دوبارہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا۔ لمحیی الموتیٰ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنے مدعو کو ظاہری جو مشاہدات ہیں، جتنی بات وہ تسلیم کر رہا ہے، اس کو مقدمے کے طور پر بنیاد بنایا جائے اور اس کی اساس پر اگلی بات سمجھانا، یہ دعوت کا انداز اور اسلوب ہے۔ کیونکہ تمثیل اور حقائق جو مشاہداتی ہیں، تجرباتی ہیں، ان سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے کسی نظریاتی اور کسی علمی اور فکری گفتگو کو واضح کرنے کے لیے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا،
ہماری ان تمام نشانیوں اور نمونوں کے دیکھنے کے باوجود جو لوگ ہماری ان آیات میں ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں، الحاد، کجی، غلط راستہ، منفی طور پر کسی بات کو لینا، بات صحیح رخ پر جا رہی ہو تو اس میں سے اپنے من مانے نتائج نکالنا، اس کا انکار کرنا، الحاد کرنا۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحاد انسان کا اپنے نظریے سے استقامت سے ہٹ کر جھکاؤ دوسری طرف ہو جائے۔ استقامت وہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اس کے مطابق عمل بھی کرے اور اس پر ڈٹا بھی رہے۔ تو جہاں صبر و استقامت نہ رہے اور اپنے اصل بات پر ڈٹا نہ رہے تو وہ گویا کہ الحاد کی شکل ہے۔ تو جو لوگ الحاد کرتے ہیں، جو ہماری آیات میں کا انکار کر کے کجی کے راستے پر چلتے ہیں، یاد رکھو لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہماری گرفت سے باہر بھی نہیں ہے اور ہم سے چھپ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، افمن یلقی فی النار، کیا وہ آدمی جو کجی کے راستے پر چلے اور جہنم میں ڈالا جائے یہ بہتر ہے خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ آدمی جو پورے امن کے ساتھ اعتماد کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا؟ قیامت کے دن جسے امن مل گیا اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ دعوت مکمل ہو جائے، دلائل سے بات واضح ہو جائے، مدعو پھر بھی بات نہیں مان رہا، تو پھر آخری بات یہ ہے کہ کہا جائے ٹھیک ہے، اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہے وہ کرو۔ کوئی زبردستی تو مسلط کرنا نہیں ہے کہ ضرور اس کو اپنا نظریہ اور فکر گھوٹ کر پلانا ہے۔ دعوت آپ نے دے دی، عقل و شعور کی بنیاد پر بات سمجھا دی، نشانیوں اور آیات کے تناظر میں اس کو بات مکمل کر دی، اس کے بعد کہو کہ جی اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہتا ہے وہ عمل کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ انہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس عمل کے مطابق نتائج ضرور نکلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عمل کچھ اور کرو اور نتیجہ کچھ اور، ایسا نہیں۔ نتیجہ وہی نکلے گا جو عمل، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جو اس ذکر کا، نصیحت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اللہ نے نصیحت کی ہے، پیغام دیا ہے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لما جاءہم، جب یہ ان کے پاس خود آ گئی، نبی لے آئے، نبی نے لا کر یہ پیغام سمجھا دیا، یہ دعوت تمہارے پاس چل کر آئی ہے، تو اس دعوت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ انکار اور کفر، اس کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ نصیحت اور ذکر صرف واعظ و نصیحت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے، یہ ایک طاقتور مالک الملک کی طرف سے نافذ کردہ آئین ہے۔ کتاب کہتے ہیں وہ جو کوئی اتھارٹی کسی کو فرمان اور آرڈیننس جاری کر کے کسی کو کسی قانون کو نافذ کر دے، اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ لکھی ہوئی بھی ہو، چاہے زبانی فرمان بھی ہو کسی اتھارٹی کی جانب سے اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے، وہ بھی کیا ہے؟ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم، یہ کتاب عزیز، یہ بڑی دنیا کی نادر ترین کتاب ہے۔ عزیز کا ترجمہ یہاں حضرت شیخ الہند نے کیا نادر کتاب، نادر الوجود، یعنی ایسی جو کہیں ملتی نہیں ہے، جو چیز معزز اور بہترین اور عمدہ اور زبردست ہو، جس کی نظیر نہ ہو، تو اسے نادر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے کتاب مقدس کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل اور تحریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں یہ عزیز ہے؟ اس کی دلیل آگے بیان کر دی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کتاب مقدس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا اس کے سامنے سے،
ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے، آگے پیچھے سے کوئی آدمی بھی اس کتاب میں کوئی تغیر و تبدل، جب یہ نازل ہو رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت بھی کوئی شیطان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، اور جب نازل ہو کر لوگوں کے سامنے حضور پڑھ دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی آدمی اس کے اندر کوئی قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل ہوئی ہے بڑی حکمتوں والی اور بڑی تعریفوں والی ذات کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم بھی ہے، بڑی نپی تلی اور حکمت آمیز باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور جو عقلی طور پر نپی تلی باتیں اور حکمت آمیز باتیں ہوں، ان میں نہ تو کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ وہاں کسی بات کے اندر کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کوئی درمیان میں سے لفظ سلپ کریں گے تو اس کا جو میکنزم ہے، اس کا جو مربوط نظام ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حکمت والی ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور پھر تعریفوں والی ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو اس کی تعریفوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا بھر کی ہر چیز جو قابل تعریف ہے اس تمام کا مربوط نظام اس کتاب میں بیان کر دیا۔ تو حمد کے لائق جتنے بھی اوصاف تھے ان تمام کو بھی اس کتاب میں جمع کر دیا، اور حکمت سے متعلق جتنے بھی امور تھے وہ بھی اس کتاب میں جمع کر دیے حکیم حمید نے۔ اس لیے اس کتاب میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی باقی کتابیں، حتیٰ کہ باقی کتب مقدسہ، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کے اندر تحریفات ہوئیں، تغیر و تبدل ہوا، اور اگر اللہ کی ان کتابوں کے اندر تغیر و تبدل ہوا تو باقی دنیا کا کون سا دستور اور آئین اور ضابطہ ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو، تحریفات نہ ہو۔ تو دنیا کی یونیک اور منفرد کتاب، کتاب مقدس قرآن حکیم ہے، کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل، ایک حرف، ایک شوشے، ایک زیر، ایک زبر کا فرق نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کے ان تمام حکمت آمیز باتوں اور دعوت کے اس بہترین اسلوب کے باوجود یہ لوگ جو کچھ آپ کے بارے میں انٹ شنٹ بول رہے ہیں، ادھر ادھر کے الزامات آپ پر لگا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے ما یقال لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کے لیے بھی ان کی امتوں نے اسی طرح کے القابات، اسی طرح کے توہین آمیز جملے، اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب بہت مغفرت والا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر کے صدق دل سے اس دعوت کو قبول کر لے اس کو معاف کرنے والا ہے، اور وذو عقاب علیم، اور بہت دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ جو انکار کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان سے سخت سزا کے ساتھ نمٹنے والا بھی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات وہ یہاں قرآن نے نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ تو یہ عربی میں قرآن لے کر آئے ہیں اللہ میاں کا، عربی ہماری مادری زبان ہے، آپ کی بھی مادری زبان ہے، تو آپ کو ہم نبی تب مانیں گے کہ جب آپ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل کر کے ہمیں بتلائیں۔ جی اللہ کا حکم کسی عجمی زبان میں بتلائیں تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ تو وہی جس کو نہیں ماننا ہے اس کو 100 بہانے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم ان کے مطالبے پر قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے، ہم نے تو اسے عربی میں نازل کیا ہے، شروع صورت میں کہا تھا کہ ہم نے اسے قرآنًا عربیًا ہم اس لیے نازل کیا تھا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ قوم جو ہے جان لے، اس کو علم حاصل ہو، علم شعور پیدا ہو، اور علم و شعور تو تب ہوگا جب اس کی اپنی زبان میں بات سمجھائی جائے۔ اب اگر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بجائے عربی زبان کے قرآن کو عجمی زبان میں نازل ہونا چاہیے،
تو اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ آگے سے پھر کیا کہتے ہیں، دوسرا اعتراض ہونا تھا، لقالو، تو یہ کہتے کہ لولا فصلت آیاتہ، یہ آیات کو کھول کر ہمارے سامنے کیوں نہیں بیان کیا گیا، یہ پتہ نہیں کس زبان کا جنتر منتر ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور پھر آگے سے تعجب کے ساتھ یہ سوال اٹھاتے کہ اعجمی و عربی، کہ یہ قرآن عجمی ہے اور ہم عربی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، تو بھلا عربی بولنے والے پر عجمی کتاب نازل کرنا یہ تو خلاف عقل بات ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ قرآن عجمی ہے اور نبی جو ہے وہ عربی ہے یا ہم عربی ہیں۔ تو چونکہ بات نہیں ماننی نا، اب جب ان کو سمجھانے کے لیے پیچھے شروع صورت میں کہا تھا کہ فصلت آیاتہ، یہ رحمٰن الرحیم کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں اور اس میں خوب تفصیل کے ساتھ عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، تو اب اگر عربی زبان میں نازل کیا ہے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ عجمی میں کیوں نہیں ہے، اور اگر عجمی میں نازل کرتے تو دنیا بھر کا معقول سوال یہ ہونا تھا کہ بھائی کتاب تو اس لیے آتی ہے جس سے کوئی سمجھ میں آئے بات، اور آگے لوگ عرب ہیں ان کے سامنے عجمی زبان میں بات کرنے کا کیا مطلب۔ اس لیے ان کے اعتراضات کو نظر انداز کیجیے اور آپ کہہ دیجیے ان سے، قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے دلوں کا روگ دور کرنے کی شفا بھی ہے۔ اس میں دلوں کی شفا بھی ہے، ان کے جسموں کے لیے شفا ہے، اچھا اور بہتر نظام بنائیں گے وہ شفا اس کے اندر موجود ہے۔ تو ایمان والے جو اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی ہے۔ تم نہیں ماننا چاہتے، تکبر اور غرور کر کے آج ایک اعتراض کر رہے ہو، کل کو کوئی اور اعتراض کرو گے، تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کا معاملہ کیا ہے کہ فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں تو ڈانٹ ہے، انہوں نے علم کا ذریعہ روک دیا۔ شروع صورت میں بھی یہی، قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا، وہاں بھی یہی بات جملہ دہرایا تھا، اسی کو دوبارہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنے علم کے ذرائع کو روک دیا، کہ انہوں نے اپنے کانوں میں ڈانٹ گھسیڑے ہوئے ہیں، اندر داخل کی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو بات سنائی نہیں دے رہی، اور وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور ان کی آنکھیں چندھیا گئیں جس کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو نا، جیسے چمگادڑ جو ہے اس کے سامنے روشنی آ جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ روشنی سے اندھی ہو جاتی ہے۔ قرآن تو روشنی ہے، اور اتنی تیز روشنی ہے کہ جو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، یہ قرآن حکیم ان کے لیے اندھاپا پیدا کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے، ان کو اندھا کر رہا ہے، ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اس کے نور سے، اس لیے انہیں کچھ ادھر ادھر نظر، تیز لائٹ آدمی کے اوپر پڑ رہی ہو اس کی روشنی کی وجہ سے ارد گرد کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو ان کے لیے معاملہ یہی ہے کہ ان کے علم کے ذرائع رک گئے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارتے ہیں، اور دور سے آدمی پکارے یا دور کی بات ان کے سامنے کانوں میں جائے تو اول تو سنائی نہیں دیتی، اور اگر کوئی لوگوں کے بولنے کی آواز کی کچھ آواز پہنچ بھی جائے تو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ دور سے کانوں میں ڈانٹوں کی وجہ سے، آنکھوں کے چندھیانے کی وجہ سے یہ دور سے اس قرآن سے متعارف ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے اپنے علم کے ذرائع روک لیے۔ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں دعوت کا انداز اور اسلوب اور اس کا طریقہ کار تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ جو قرآنی آیات ہم نے نازل کی ہیں، فصلت آیاتہ، پوری تفصیل کے ساتھ اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو عقلی طور پر بھی سمجھاتی ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو قومی یعلمون، جو علم رکھنے والی قوم ہے، اپنے ذرائع علم کو درست رکھے گی، اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ان علم کے راستوں پر پہرے بٹھا دے، کانوں میں ڈانٹ اور آنکھوں کے سامنے غلاف، دل پر اکنہ
ہاں جی اس کے اوپر حجاب اور غلاف طاری کر لے، اس کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔